کیا کسی جگہ پہ تصادم کا خدشہ ہے؟ کسی جگہ نہیں، 5 حلقوں میں تصادم کا خطرہ ہے۔ کس کس شہر میں؟ 2 کراچی اور 3 KP کے۔ پنجاب میں نہیں ہے کوئی ایسا؟ پنجاب میں نہیں ہے جی، میں آپ کو یہ مصدقہ اطلاع دوں۔ لیکن KPK میں کیوں ہوگا؟ KPK میں یہ ہوگا کہ دیکھیں KPK میں میرے پاس، میں نے ابھی پروگرام سے پہلے ہم نے اپنی ایک تیاری کرنی ہوتی ہے کہ کیا کیا صورتحال ہے، میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا تو وہاں بتایا گیا کہ یہاں تک تیاری ہے اور یہاں تک ہدایات ملی ہوئی ہیں آپ ان کے سیاستدانوں نے آپس میں، کہ جہاں پہ ہمیں خار نظر آئے گی یہاں تک لفظ ہے کہ پولنگ سٹیشن جلانا پڑے جلا دو، گراؤ کرنا پڑے گراؤ کرو، توڑ پھوڑ کرنی پڑے توڑ پھوڑ کرو، الیکشن کپتان کو نہیں جیتنا چاہیے، الیکشن ملتوی کروا دو۔ لیکن یہ لفظ ہے، مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ حلقوں میں الیکشن ملتوی نہ کرو۔ صاحب ایسا تو اس جگہ پہ ہو سکتا ہے جہاں پہ صوبائی حکومت ان کی ہو۔ سندھ میں اگر بات کی جائے تو سندھ میں پھر بھی قابل عمل بات ہے، خیبر پختونخوا میں کس حد تک ہو سکتی ہے؟ چلے آپ کل دیکھ لیجیے گا، کل آپ بھی ٹرانسمیشن میں ہوں گے، میں بھی ٹرانسمیشن میں ہوں گا۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہونے جا رہا کہ حکومت اس کی ہے یا اس کی ہے، اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ جب خار برداشت نہیں ہوگی اور اتنی ساری جماعتیں ملی ہوں گی تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے پیش کی اقدامات کچھ ہیں؟ پیش کی دیکھیں، سب کو پتہ ہے، ہر چیز موجود ہے کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ کئی پولنگ سٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں، کئی پولنگ سٹیشن جو ہے ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہاں پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کل کا ہمارا یہ جو الیکشن ضمنی الیکشن ہے یہ خیر و فیض سے گزر جائے، کیونکہ غیر ملکی قوتیں بھی ہمارے خلاف، غیر ملکی سپر پاور بھی ہمارے خلاف، اور پھر اس کے بعد ملک کے اندر بد امنی پیدا کر کے، اور ایک میں دیکھو تو کیسی کمال سازش ہے، پہلے ہمارے ملک کے اندر ہمارے فوج پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا فائدہ اٹھایا گیا، اور اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ساری۔ تو یہ تو یاسر بڑا کلیئر سی بات ہے کہ اب ساری قوم کو، سارے اداروں کو ایک پیج پہ ہو جانا چاہیے اس پاکستان کے لیے۔ الیکشن ہونے چاہیے، جو جمہوری قوت جیتے اس کو ماننا چاہیے اور اس کو اختیار دینا چاہیے، اور پھر ہمیں منوانا چاہیے کہ ہم پاکستان ہیں، ہم سپر پاور ہیں اور ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق لیں گے۔ ہم خواجہ آصف کی طرح پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں تو ہم زندہ ہیں، یہ نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ ایک مسلمان ہو کر آپ یہ بات کریں، یہ تو ویسے زیب نہیں دیتی۔ یاسر کل کا الیکشن یاسر ڈسکس کرتے ہیں، کل کا الیکشن بڑا مزدار الیکشن ہے۔ آپ کہتے ہیں نا روزانہ ڈسکس کرتے ہیں، ہوتے ہیں ہر جگہ کے، اب ملک چینج ہو رہا ہے۔ بھائی کل کے الیکشن کے بعد چینج میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کل کے آپ لگا لیں اگر 8 نشستوں پہ الیکشن ہے نا جی، کہ 7 پہ ہو رہا ہے، 8 پہ 7 پہ خان صاحب امیدوار، ٹھیک 7 پہ خان صاحب امیدوار ہیں، 1 پہ مہربانو قریشی۔ اگر ان میں سے ایک سیٹ ہار کے باقی سیٹیں جیت جاتے ہیں، ایک سیٹ کون سی؟ میں تو کہہ رہا ہوں ساری سیٹیں جیت۔ نہیں ایک سیٹ نہیں ہے، آپ نے ایک کی بات کی ہے تو ایک خدشہ تھا، پہلے خدشہ تھا خان صاحب کا اپنی سیٹ پہ یا مہربانو صاحبہ؟ مہربانو صاحب کی سیٹ پہ خدشہ تھا، لیکن میری بات ہوئی، میں نے جس طرح کل کہا تھا کہ ملک اختر جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی، ان کا دیہاتوں میں بڑا اثر تھا، اور اب آج کی اطلاع یہ ہے کہ یہ الیکشن جیت رہے ہیں آج کی۔ باقی پیپلز پارٹی جو ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، سندھ کے اندر جہاں پہ MKM کا امیدوار ہے وہاں پر تو باقی جماعتیں چاہتی ہی نہیں ہیں MKM جو ہے اس کو ووٹ کرے، میرے پاس جو اطلاع ہے۔ جہاں پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، پیپلز پارٹی اگر اپنی سپورٹ کرے گی تو پیپلز پارٹی ایک چیز چاہتی ہے کہ اس کا امیدوار جیتے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کا جلسہ، PTI کراچی کے کارکن جس طرح متحرک ہو چکے ہیں، اور آج جس طرح یاسر ذہن میں رکھیے گا کہ آج جس طرح سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے، ترلے منتیں ہو رہی ہیں، درخواست نہیں ہو رہی رانا صاحب، تیسری بار درخواست نہیں ہوتی، پھر منتیں ہی ہوتی ہیں، ترلے منتیں چلے وہ بھی یہ جو ہو رہا ہے تیسری درخواست ہے، اس سے تو یہ بالکل کلیئر ہو رہا ہے، بالکل کلیئر اور صاف واضح نظر آ رہا ہے۔ اچھا فرض کریں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ بھی الیکشن آ رہے ہیں، اگر وہ یہ الیکشن نہ ہارے ہوتے، انہیں پتا ہوتا ہم یہ الیکشن جیت رہے ہیں اور اس کا اثر آنے والے الیکشنوں میں پڑے گا اجیت کا، تو وہ 23 اکتوبر کو ہونے والے الیکشن کے والے سے یہ نہ کہتے کہ جناب اسے ملتوی کر دیا جائے، وہ تو کہتے ہیں آج الیکشن جیتیں گے تو اس کا الیکشن جو ہے اسی الیکشن کی بنیاد پر ہم آگے لے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کتنے دن بعد بھی عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی، تو یہ بڑا غور طلب چیز ہے۔ یہ کون سا بہانہ ہے کہ ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں؟ رانا صاحب میں ناقابل فہم ہوں آپ کے مد مقابل، لیکن میری نظر یہ کہتی ہے، اس خدشے کا میں اظہار کر سکتا ہوں کیا، کہ جو موقف اپنایا جا رہا ہے سندھ حکومت کی طرف سے، اگر الیکشن کمیشن اسے تسلیم نہیں کرتا، 23 تاریخ ہی رکھتا ہے، تو سندھ جو حکومت ہے وہ سندھ پولیس دینے سے انکاری ہو جاتی ہے، تو کیا کسی بڑے خدشے کا، کسی بڑے جھگڑے کا خدشہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ہی نہیں ہوں گے، نہیں
الیکشن ہی نہیں ہوں گے جب آپ کہیں گے ہم پولیس نہیں دے سکتے. آپ نفری کو کم کر دیتے ہیں. نہیں آپ کہیں گے ہم نفری دے ہی نہیں سکتے. مثلا جہاں پہ 5 بندے چاہیے آپ کہتے ہیں 1 دیں گے تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں. یہ وہ حربے ہیں جو استعمال کر کے آپ نے اپنے ہی سوال میں جواب بھی دے دیا, سارا کچھ کر بھی دیا. نہیں دیں گے پھر الیکشن نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں, کیا الیکشن کمیشن پھر ایسا ایکشن لیتا ہے, وہ رینجرز اور فوج کی طلبی کے لیے بات کر رہے ہیں, ایسا الیکشن کمیشن لیتا ہے کہ وہ اس وقت تمام اس سندھ حکومت کے اختیارات کو خود استعمال کرنا شروع کر دے الیکشن کے حوالے سے. اختیارات ہیں نا ان کے پاس, پاور ہے نا. خود تو وہ کہتے ہیں ناٹمنٹ ادارہ ہے, ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. ہمارے تو فیصلوں کے اوپر ہائی کورٹ میں اسٹے بھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو عرض کر رہا ہوں. تو پھر اب امتحان ہے نا, دیکھتے ہیں امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. یا سر بات بڑی سیدھی سی ہے, اگر انہوں نے چاہنا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو تو پھر ان کو کرنا پڑے گا. اگر وہ چاہتے ہیں یہ سب ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کے پاس بھی ایک بڑا اچھا وقت ہے. الیکشن کمیشن کو اس الیکشن میں وہ تمام چیزیں کلیئر کر دینی چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں, اور یہ نیوٹرل الیکشن ہو جانی چاہیے. تو پھر پی ٹی آئی کہہ سکے گی کہ جناب یہ واقعی, اور الیکشن کمیشن بھی کہہ سکے گا. لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے, وہ کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہے. یہ کل جب ہم ٹرانسمیشن میں بیٹھیں گے تو بہت سی چیزیں سامنے. رانا صاحب, باؤجی نے مفاہمت کے بادشاہ سے رابطہ کیا ہے. اطلاعات تو یہی ہیں کہ خیریت دریافت کی ہے, لیکن اندر کی بات کیا ہے؟ اندر کی بات یہ ہے کہ جناب دونوں کا رابطہ ہوا. میرے پاس جو اطلاعات ہے اس رابطے میں یہ ہوا ہے کہ جناب ہمیں وہ کچھ نہیں مل رہا جس کی ہمیں توقع تھی. ایک تو انہوں نے مفاہمت کے بادشاہ سے یہ کہا, جو اطلاع ہے میری, کیونکہ میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ باؤ جی مریم صاحبہ کا باہر چلے جانا. نہیں, میں بس آپ کو خبر دے دیتا ہوں بڑی. باؤ جی کو راضی کیا تھا یہ ساری حکومت گرا کر حکومت نئی لانے اور فلاں سب کو بنوانے اور سب کے ساتھ چلنے کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے. اچھا, یہ میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہی خبر صحیح. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب بہت سی چیزوں کے اندر ضامن بھی تھے. اب ایک تو باؤ جی نے کہا جی میرے آنے کا بندوبست کیا ہے, اور میرے آنے کے بعد میرے ریلیف کا بندوبست کیا ہے, آپ کی ذمہ داری تھی بات کریں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں بھی ان الیکشنز کو عمران خان کو نہ جیتنے دیں, اور چاہے سندھ ہو چاہے کوئی جگہ بھی ہو بھرپور کوشش کریں اور اپنا بھرپور رول ادا کریں اور اپنا سرسوخ استعمال کریں, اور جن سے آپ نے جو وعدے کیے ہیں ان سے کوئی مدد لینی پڑتی ہے ان سے بھی مدد لیں. یہ اس کے بعد باؤ جی کی تیسری چیز تھی کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو نہیں ہونے دینا. عمران خان کے لانگ مارچ پر باؤ جی نے یہ گلہ کیا, میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ صرف نون لیگ بول رہی ہے, پیپلز پارٹی بہت سی چیزوں پہ نہیں بول رہی, اور پیپلز پارٹی کی یہ خاموشی ہے. بہت سی چیزوں پہ پیپلز پارٹی بول رہی ہے, ویسے نہیں بول رہی نا, کسی بھی چیز پہ بول رہی نہیں بول رہی ہے. تو اس پہ ایک تو یہ کہا, اور اس طرح انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے پاس جو اطلاع ہے, اور یہ اطلاع بڑی مصدقہ ہے, کہ ابھی تک اعتزاز احسن کی رکنیت ممبرشپ معطل کیوں نہیں کی گئی, ابھی تک انہیں پارٹی سے نکالا کیوں نہیں گیا. اعتزاز احسن صاحب پہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ میرے خیال سے نون لیگ کی سفارش پہ ہو رہی ہے. بہت سی سفارشیں ہیں جن پہ ہو رہی ہیں. اچھا, انہوں نے کہا جی ابھی تک انہیں فارغ کیوں نہیں کیا گیا, ابھی تک انہیں نکالا کیوں نہیں گیا, ابھی تک وہ کیوں موجود ہیں, یہ ساری گفتگو ہے وہ چلی ہے. تو یہ تو آپ کہیں کہ بڑے آرام سے بڑے سکون سے ساری چیزیں ہو گئیں, ایسا نہیں. یاسر صاحب یہ گیم چلی ہے, اور اس گیم چلنے کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی کل کا دن یاسر پاکستان کی سیاست. اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان کی سیاست کا تعین آج کے دن نہیں کرتی ہے. وہ کیسے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ جو امریکی صدر کا بیان ہے, آپ اس کے بعد پاکستان کے اندر سیاست کو بالکل اس طرح دیکھ رہے ہیں جو 2 دن پہلے تھی یا 3 دن پہلے تھی, اسی طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, عوامی سینٹیمنٹس تو ہوتے ہیں نا. عوامی سینٹیمنٹ بھی ہے, اور بھی بہت سے جو کیش کر سکے بھائی جان, اور بھی بہت سے ہیں. بڑا سخت ترین ری ایکشن آ رہا ہے, بہت سی جگہوں سے ری ایکشن آ رہا ہے, اتنا سخت ری ایکشن آ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں سے یہ آ رہا ہو کہ اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے. ایک مراسلے میں کام نہیں چلے گا, ایک احتجاجی چیز دینے میں کام نہیں چلے گا, اور اس کی انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بھی آپ نے جو بتایا یہ بھی بڑا خوفناک ہے. اس کا مطلب ہے وہ تو ہمیں چاہتے نہیں, اور کل کو وہ ٹیکنگ فار گرانٹڈ لیا انہوں نے, بہت کوئی سیریس نہیں لیا. کیوں نہیں سیریس لیں گے جب ہم سیریس نہیں ہیں, جب ہم سخت جواب نہیں دیں گے تو اس وقت تک کیوں لیں گے. اب آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا نا آنے والے دنوں میں, خطہ کس کے ساتھ, آپ خطے میں کس کے ساتھ کریں.
آپ جن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہی پاکستان کی سیاست بدل گئی ہے. آپ کو اس کے اثرات 2-4 دن بعد نظر آئیں گے. اچھا رانا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ایک آخری سوال، کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے جو نتائج ہوں گے دونوں طرف سے خوش اسلوبی سے قبول ہو جائیں گے؟ اگر الیکشن منصفانہ نہ ہوئے تو دونوں طرف سے ہو جائے. یہ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اس کی گارنٹی کل کے الیکشن کا رزلٹ رزلٹ نہیں ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، بڑا سمپل. نون لیگ ہار گئی، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مان لے گی کہ دھاندلی کے بغیر ہوئے؟ وہ کہیں گے پنجاب میں ان کی ایما کے اوپر انہوں نے دھاندلی کی کوشش کی ہے، انہوں نے دھاندلی کروائی ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں، سوشل میڈیا موجود ہے، فارم موجود ہے، ہر چیز موجود ہے نا. اگر کسی جگہ پہ دھاندلی ہوگی، اگر کسی جگہ پہ غلط چیز ہوگی تو صبح سے لے کر شام تک ٹی وی چینلز یہ دکھاتے رہیں گے. اس کے بعد آپ سامنے آ جائے گا سارا کچھ اس کے بعد سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس رزلٹ کو اسی صورت پہ مانا، میں نے تو کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کا امتحان ہے، یہ رزلٹ اسی صورت پہ مانا جائے گا اگر سارے لوگ جو ہے منصفانہ الیکشن کی طرف جائیں گے تو. اور مجھے کل کا دن جو ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے یہ خیر و عافیت سے دن گزرے، لیکن کل کا دن مجھے کوئی خیر و عافیت سے گزرتا نظر نہیں آ رہا. امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہی دن گزرے، اور جو بھی نتائج رہیں وہ سب خوش اسلوبی سے تسلیم کریں.